اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اتامرون پہلے جیسے گزر چکا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ تأمرون تم حکم دیتے ہو، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کے ساتھ، یعنی کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون اور بھلا دیا ہے، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تتلون تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، یا پھر وہی یہ کیا کے معنی میں ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے جبڑے چیرے جا رہے تھے اور آگ کی قینچیاں تھیں جن کے ساتھ وہ جبڑے چیرے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہاؤلا یہ سب کون ہیں؟ قالو خطباء اہل الدنیا دنیا والوں کے خطیب ہیں، ممن کانوا یامرون الناس بالبر وینسون انفسہم جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود باعمل نہیں تھے، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے رہے، افلا یعقلون کیا انہیں عقل نہیں تھی۔ یہی بالکل قرآن کے الفاظ ہیں، انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرشتوں نے جواب دیا تھا ان خطیبوں کے بارے میں، وہ یہی الفاظ صیغہ غائب کے ساتھ تھے کہ وہم یتلون الکتاب افلا یعقلون۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 12211 12211۔ اس طرح کی کافی ساری حدیثیں ہیں۔ دوسروں کو حکم دینا، خود عمل نہ بھی کیا جائے تو اس کا ثواب اپنی جگہ پہ بہرحال مل جائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ دوسروں کو کہنا اس وقت تک چھوڑ دیں جب تک آپ خود عمل نہیں کرتے۔ دوسروں کو حکم دینا اور نیکی کا راستہ بتانا، برائی سے روکنا ایک الگ فریضہ ہے، خود عمل کرنا ایک الگ فریضہ ہے۔ دونوں کے پوائنٹس اور نمبر اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کمی اگر رہ جائے تو وہ کام ہوتا ہے، اور اگر دونوں کمیاں رہ گئیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پھر کیا عشر ہوگا۔ آگے چلیے۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اور بے شک نماز ضرور شاق ہے مگر رب کی طرف جھکنے والوں پر شاق نہیں۔ واستعینوا اور مدد حاصل کرو، یہ وہی لفظ ہے باب استفعال جو پہلے ایاک نستعین میں سورۃ فاتحہ کے اندر گزر چکا ہے۔ بالصبر صبر کے ساتھ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بے شک یہ چیز بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی مشکل حالات میں صبر کا مظاہرہ کرنا اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا، یہ چیز بڑی بھاری ہے، ہمت کا یہ مظاہرہ بڑا بھاری ہے۔ انسان عام طور پر صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں اور مشکل حالات میں اول فول منہ سے نکالتے ہیں، بعض اوقات اللہ کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں، بعض اوقات کسی کے خلاف حد سے زیادہ کارروائی کر گزرتے ہیں، جتنی زیادتی اس نے کی ہے اس سے زیادہ زیادتی جواباً اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، اور ان کے مقابلے پہ صبر اور نماز سے مدد لیتے ہوئے صحیح اصولی رخ اختیار کرے رکھنا، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی شاق گزرتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ جو صبر سے کام لینا ہے، حدیثوں میں آتا ہے
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی دشمن کے خلاف دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی صبر کا مظاہرہ فرمایا. آپ جلدی جلدی کسی کے خلاف دعا نہیں فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا ظلم کرنے والوں کو دعائیں دی ہیں. کسی کے خلاف دعا کرنا تو دور کی بات, الٹا دعائیں دی ہیں. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ جانتے نہیں. کسی زیادتی کے موقع پر کسی پر پہل کرنا بہت بڑی غلطی. کوئی پہل کرے تو جواباً دوج کرنا, یہ بھی اللہ والے نہیں کرتے. اور دوج کرنا نہ صحیح, کم از کم اس کے خلاف دعا کر دی جائے. اللہ والے ایسا بھی نہیں کرتے, الٹا دعا کرتے ہیں. تو یہ 4 سٹیپ ہیں. پہل کرنا نہیں, دوج کرنا نہیں, بد دعا دینا نہیں. ہے کیا الٹا چوتھے نمبر والی چیز ہے کہ ظالم کے خلاف بھی دعا کرنا. یہ عفو درگزر کا حتمی اور آخری درجہ ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائے رکھا. نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا, حدیث شریف میں آتا ہے, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی اور ابو بکر صدیق نے سچ کہا. ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ وضو کر کے پاک صاف ہو کر 2 رکعتیں نفل کی پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. جو لوگ اپنے جانوں پر کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں پر, تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. تو یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور ابو داؤد میں ہے. ابو داؤد کا حدیث نمبر 1521 ہے. اس طرح کی متعدد احادیث کتابوں کے اندر موجود ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل آتی تو کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا حزبہ امر صلی, جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نفل نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کے ذریعے اللہ سے مدد لو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد لو. آگے چلیے. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون, جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. الذین, وہ لوگ, یظنون, ظن رکھتے ہیں. یہاں ظن کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسا میں نے پہلے لفظوں کے معنی بیان کرتے وقت ایک بات عرض کی تھی کہ لفظ اپنے سیاق اور سباق کی روشنی میں اپنا معنی ظاہر کرتا ہے اور جملے کے اندر جہاں فٹ ہوتا ہے وہاں اس کا معنی اس جملے کی روشنی میں معلوم اور متعین ہو جاتا ہے. تو یہاں یظنون یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لغوی معنی دیکھا جائے تو وہ ظن گمان ہوتا ہے یا شک بھی ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو یقین ہے انہم کہ وہ ملاقو, ملاقات کرنے والے ہیں, ربہم, اپنے رب سے, وانہم الیہ راجعون, اور یہ کہ انہوں نے اللہ کی طرف واپس رجوع کرنا ہے. راجعون, رجوع کرنے والے یعنی واپس پلٹنے والے. تو یہ بہت سے الفاظ ہیں آپ سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن شریف کے یہ اکثر الفاظ اردو, پنجابی اور ہماری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. وہاں ان کا ماضی مضارع کے حوالے سے شیپ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے, لیکن اگر ان کے مادے اور اصل استعمال کو دیکھ لیا جائے تو آپ کو قرآن سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ یہ اکثر الفاظ تو اردو کے الفاظ. 2 لفظ یہاں پر مفسرین نے لغوی اعتبار سے کھولے ہیں. ایک واضح فرمایا ہے کہ ظن یہاں یقین کے معنی میں ہے اور راجعون, واپس لوٹنا, یہ قبر کے بعد بیست, دوبارہ اٹھنا, اس معنی میں ہے. آگے چلی جائے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے اولاد یعقوب,
یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس زمانے والوں پر تمہیں بڑائی دی۔ یا بنی اسرائیل، یا اس کا معنی اے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا لفظ کل ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد اور ان کے پیروکار۔ اذکرو، یاد کرو، یہ لفظ بھی اردو کا پنجابی کا لفظ ہے، ذکر سے بنا ہے، اور ذکر کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ نعمتی، میری نعمت، التی، جو کہ، انعمت علیکم، میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی۔ اب یہ لفظ آپ دیکھ لیں، سارے لفظ اردو کے ہیں، بیچ میں جو جوڑ دینے والے پریپوزیشنز ہیں اور حروف ہیں وہ میں نے آپ کو 8 10 12 کل بتائے تھے، وہ اگر آپ یاد کر لیں، من، الا، الا، فی، حتی وغیرہ، واؤ، آؤ، تو بات آپ کو قرآن سمجھنے میں بالکل آسان ہے۔ باقی تو ہے ہی اکثر اردو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ اب یہ فضل تو میں نے فضیلت دی، تو فضل تو کے اندر فضیلت کا مادہ اردو زبان والا بالکل موجود ہے۔ علی العالمین، علی کا معنی اوپر، عالمین سارے جہان، سارے جہانوں کے اوپر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ تو بنی اسرائیل کو نعمتیں جتلائی گئی تھیں، یہ نعمتوں کا جتلایا جانا پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں پر ہے فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں سارے جہانوں سے کیا مراد ہے؟ یہ والمراد بالعالمین عالم زمانہم، ان کے اپنے زمانے کے عالم یعنی جہان مراد ہیں۔ قیامت تک کے جہانوں کی اس آیت کے اندر بات نہیں ہو رہی، بنی اسرائیل کو اپنے دور میں اپنے زمانے کے تمام عالمین پر فضیلت دی گئی تھی۔ بعد والے جو لوگ ہیں اور جو مطلق اور ٹوٹل فضیلت یا افضلیت ہے وہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے۔ اس کے دلیل کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن میں دوسری جگہ پہ اس امت کو تمام امتوں سے افضل کہا گیا ہے۔ ادھر ہے فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ ادھر ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ دو آیتیں جب سامنے آ گئیں تو تطبیق دیتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی فضیلت اپنے زمانے کے لحاظ سے تھی اور امت مسلمہ کی فضیلت سارے زمانوں کے اور ٹوٹل اعتبار سے ہے۔ یہ ہوتی ہے تطبیق۔ جب تطبیق نہ دی جائے اور دلائل کے اندر انتشار بنا دیا جائے اور تضاد ثابت کر دیا جائے اور محکمات کو مشکوک اور متشابہ بنا دیا جائے تو یہ دین کے اندر تقریب کاری ہوتی ہے۔ یہ تقریب کاری آپ کے زمانے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک دلیل دے دیتے ہیں، دوسری چھپا دیتے ہیں، تو سارے دلائل سامنے رکھ کے جو میک آؤٹ کیا جاتا ہے، رزلٹ نکالا جاتا ہے، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ آگے چلیے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، اور کسی کی طرف سے اذن الہی کے بغیر کوئی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا، اور تقوی اختیار کرو یعنی ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں جزا دے گا کوئی نفس، کوئی جان بدلہ نہیں دے سکے گی، ان نفس، کسی اور جان کی طرف سے، شیئا، کسی شے کا، کسی چیز کا، ولا یقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا، اس جان سے، شفاعتن، کوئی شفاعت، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہیں اس کی طرف سے کوئی متبادل، نعم البدل، الٹرنیٹ قبول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت میں بھی آپ نے سارے لفظ دیکھ لیے۔ واتقوا، بچو، اردو کا لفظ ہے، یوم اردو میں استعمال ہوتا ہے، تجزی، جزا دینا اردو کا لفظ ہے، نفس، جان، شیئا، شے اور چیز اردو میں استعمال ہوتا ہے، یقبلو، قبول کرنا اردو کا مادہ ہے، شفاعتن، شفاعت اردو میں استعمال ہوتا ہے، عدل، عدل کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو ہم عدل و انصاف کہتے ہیں نا،
یہاں پر عدل کا حقیقی معنی ہوتا بھی یہی ہے اردو میں بھی، کہ عدل اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا آلٹرنیٹ اور اس کا ایکویلنٹ فراہم کرنا۔ تو ولا ہم ینصرون، ان کی نصرت بھی نہیں کی جائے گی، مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ ینصرون نصر اور نصرت سے بنا ہے۔ یہ میں نے ایک بار ترجمہ لفظی کرنے کے بعد دوبارہ سارے الفاظ ریپیٹ کیے ہیں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے۔ اب یہاں آپ ایک ذہن بنا لیں، الحمد سے لے کے والناس تک اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو قرآن کے 80% الفاظ کے اندر جو مرکزی آئیڈیا ہوگا اور لفظی مادہ ہوگا وہ سارا وہ ہوگا جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ صرف آپ الحمد سے شروع کر دیں، الحمد میں حمد ہے، للہ رب عالم عالمین رحمان رحیم مالک یوم، نعبد و عبادت ہے، نستعین عون اعانت استعانت مدد، عہد ہدایت ہے، صراط مستقیم، یہ پل صراط وغیرہ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے رہتے۔ تو انعمتا انعام ہے، مغضوب غضب اردو کا لفظ ہے۔ تو یہ تو بالکل تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن اپنے لفظی اعتبار سے بالکل اردو سے ملتا جلتا ہے، اور اس کے اندر عربی زبان کے اندر ہی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی بھاری اکثریت اردو میں بلکہ پنجابی تک میں مستعمل ہے۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا اور شفاعت نہیں کر سکے گا، تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اجمع المفسرون علی ان المراد بقولہ تعالی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ، یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ کسی سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ النفس الکافرۃ، کافر جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ مسلمانوں کی شفاعت انبیاء کریں گے اور علماء کریں گے اور شہداء کریں گے، وہاں یہ شفاعت ہوگی۔ تو شفاعت کا نہ پائے جانا یہ کافروں کے حق میں ہے، اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اس کی وضاحت خود قرآن کے اندر آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ، کافر کسی شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے اللہ کے ہاں عہد لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے حق میں شفاعت کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ انبیاء شہداء اور علماء ہیں، ان کی شفاعتیں ان کے پیاروں کے حق میں قبول ہوں گی، اور عدم شفاعت کا تصور یہ کفار کے حق میں ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے سنائی ہے سورۃ مریم کی آیت نمبر 87 ہے۔ چلیے بڑی مشہور آیت جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کے ہاں سوائے اس کے اذن کے۔ تو یہ شفاعت بالاذن کا تصور بہرحال قرآن کے اندر لفظ بلفظ موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر باقی جس شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے وہ کون سی پھر شفاعت ہے؟ آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ آگے چلیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا کہ وہ تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بے دردی سے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو، پیچھے چونکہ تذکرہ بنی اسرائیل کا چلتا آ رہا ہے، من آل فرعون، ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے۔ فرعون کی آل کا لفظ یہاں پر اولاد کے معنی میں نہیں ہے، آل ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ فرعون کے ہاں اولاد تھی ہی نہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر اپنی بیوی کے مشورے کے ساتھ رکھا تھا، بچپن میں جب ان کو نہر میں سے پکڑا تھا، اٹھایا تھا، لیا تھا۔ یہ کنفرم ہے کہ فرعون کی نسبی اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود
اس کی آل کہا گیا ہے تو پھر آل کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال کیا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آل محمد، سوال کیا گیا یا رسول اللہ آل محمد کون ہیں؟ قال کل تقی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر متقی آل محمد ہے۔ یہاں پر اس آل کے لفظ کی تفسیر میں امام قرطبی اور بعض دوسرے مفسرین نے اتنی زیادہ وضاحت کی ہے کہ مسئلے کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا ہے، اچھی طرح باور کرایا ہے، اور امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ آل کے لفظ کو اے مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں پہنچاتے تھے شدید عذاب، اذیت ناک عذاب۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون، اور حیات بخشتے تھے یعنی زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ نساءکم، تمہاری عورتوں کو، بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم، اس بات کے لیے تمہارے لیے بلاء، بہت بڑا امتحان تھا، من ربکم عظیم، تمہارے رب عظیم کی طرف سے۔ اس کا پس منظر جو ہے، جو امام بغوی وغیرہ نے بنیادی تفسیر کی کتابوں میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے، فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور اس نے پورے مصر کو جلا دیا ہے اور بنی اسرائیل بچ گئے، باقی سب جل گئے۔ تو اس نے کاہنوں سے، کتابیں نکالنے والوں سے، اپنے ماہرین سے یہ تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا ہے جو پیدا ہونے والا ہے اور وہ بنی اسرائیل کو بچا لے گا اور تمہارے ملک کی ہلاکت اور زوال کا سبب بنے گا اور اپنوں کو بچا کے تم سے لے جائے گا۔ اب فرعون نے بچوں کو، جس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوتا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، ذبح کرنا شروع کر دیا، اور بیٹیوں کو جس کے ہاں بھی پیدا ہوتی ہیں ان کو زندہ رہنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس میں ایک بات اور قابل غور ہے، جیسا لفظ آل پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ کر دیا، اسی طرح یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فرعون جیسے کافر کو سچا خواب آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کا آ جانا یہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور کسی کو سچا خواب آ جانا یہ اس کے ولی ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اور خوابوں کے پیچھے زیادہ نہ چلا کریں، بات وہ جو قرآن میں ہو اور حدیث میں ہو اور اجماع میں ہو اور جمہور میں ہو۔ سچے خوابوں کا وجود کتابوں میں ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ خواب کسے آیا اور یہ خواب سچا تھا کہ جھوٹا؟ سچا تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ آج ہم میں سے جو بندہ خواب دیکھتا ہے تو اپنے خواب پر اتنا وثوق اور اعتماد رکھتا ہے، اصل میں وہ اپنے نفس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا، میں خواب تک ہے، خواب میں نے دیکھ لیا ہے، تو اب اس کے مطابق وہ اپنے پتہ کیا کیا فیصلے بدل ڈالے گا۔ سونا خواب سچے بھی آتے رہتے ہیں، خوابوں کے وجود کا انکار بھی نہیں ہے، ان کی تفصیلات کا انکار بھی نہیں ہے، اور یہ کس کس کو کیا کیا خواب آتے ہیں اس کا بھی انکار نہ کرنا۔ لیکن جو سبق پلے پڑتا ہے وہ یہی پڑتا ہے کہ خوابوں کو بنیاد بنا کر شریعت کی بنیادوں کو متزلزل نہ کرنا۔ اپنی گردن میں پٹا اگر ہم نے ڈال کے رکھنا ہے تو وہ شریعت محمدیہ کا پٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو فرعون سے آزاد کرایا، وہ واقعہ مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور دریا کو جس طرح انہوں نے پار کیا، دریا میں اللہ کے حکم سے عصا مارا، دریا نے راستہ دیا، آپ پار چلے گئے۔ فرعونی جب گزرنے لگے تو سینٹر میں پہنچے تو وہ ڈوب گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال 10 محرم کا یہ واقعہ تھا جس دن انہیں بنی اسرائیل کو فرعون کی طرف سے آزادی اور نجات ملی تھی۔ اس دن کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال رکھا کرتے تھے۔ ان کی پیروی میں یہودی بھی رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ذرا لوگوں سے معلوم کرو
یہ خاص طور سے مدینہ منورہ میں چونکہ یہودی تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے آزادی دلائی تھی، اس خوشی میں ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تمہاری نسبت زیادہ لگتا ہوں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کا دن ملاؤ یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا دن ملاؤ، اور ولا تتشبہوا بالیہود، یہودیوں سے مشابہت نہ رکھو تاکہ 2 روزے رکھنے والے پہچانے جائیں کہ ایک روزہ رکھنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور ساتھ 9ویں یا 11ویں کا ملا کر روزے 2 کر لینا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں سے اپنے دین کو اور اپنے اسلامی شعار کو جدا رکھا ہے اور اپنی پہچان کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2004 ہے 2004، اور مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 1130۔ اس سے پتہ چل گیا کہ 10ویں محرم کا دن یہ جو مسلمان آج کل بھی اہل سنت روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سابقہ سنت ہے۔ آگے یہ الگ بات ہے کہ اس دن سانحہ کربلا پیش آ گیا اور اس دن کو اللہ نے اور عزت عطا فرما دی، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے۔ آگے چلیے جی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا پھر تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو فرق کر دیا۔ فرق کرنے کا مطلب ہے چیر ڈالنا۔ یہ جو بالوں میں مانگ ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں فرق ہی کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ دریا کا فرق پا جانا بڑی آرام سے اور آسانی سے سمجھ سکتے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نظارہ کر رہے تھے۔ یہ سارے الفاظ اردو والے ہی ہیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہاں یہاں تک مکمل ہوگی، آگے پڑھیے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ، اور جب، اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو جب۔ وَاعَدْنَا، ہم نے وعدہ لیا اور دیا، یہ دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً، 40 راتوں کا، لیل و نہار اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم لوگوں نے پکڑ لیا عجل کو، عجل بچڑا ہوتا، اس کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا۔ من بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ چلا پر، کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس وقت تم لوگ ظالم تھے، تم نے ظلم کیا، تمہارا حال ظالموں والا تھا۔ آگے چلیے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے معاف کیا اور درگزر کیا، اور درگزر اس لیے کیا لعلکم تشکرون، تاکہ اب بھی تم شاید انسان بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، جب ہم نے دیا موسیٰ کو
الکتاب، کتاب والفرقان، اور مدد، معجزے۔ بعض اوقات کتاب کو بھی فرقان کہا گیا ہے، لیکن وہاں کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ جیسے تبارک الذی نزل الفرقان، پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا، تو نازل فرقان ہوا، تو اب فرقان کا معنی کیا ہے؟ قرآن۔ یہی یہاں پہ لفظ ہے، لیکن یہاں ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا۔ پتہ چلتا ہے کتاب الگ ہے، فرقان الگ ہے، عطف ہے اس کے اندر، اور عطف بنیادی طور پر مغایرت کے لیے ہوتا ہے، دو چیزوں کو جدا کرتا ہے۔ تو یہاں فرقان کا معنی پھر کچھ اور ہوگا۔ یہی وہ بات ہے جو میں نے پہلے دن بتائی تھی کہ کوئی لفظ معنی کے لحاظ سے کچھ ہوتا ہے اور سیاق اور سباق کی روشنی میں کوئی دوسرا معنی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے فراہم کی گئی مدد ہے۔ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے فرمایا، اے میری امت، بے شک تم نے بچھڑا معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، تو آپس میں اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو وہ تم پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم لوگوں نے میری غیر موجودگی میں جو بچھڑے کو خدا بنائے رکھا ہے، تم نے اپنے جانوں پر ایسا کر کے ظلم کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو خود سزا کے طور پر ارتداد کی سزا میں قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے رب کے ہاں۔ اللہ نے ان کے اس فعل کو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر انہیں جب عمل کیا تو اللہ نے قبول کیا، اور انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ واقعہ نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ آگے ایک مقام پر آ رہا ہے، وہاں پر پورا کہ پورا اگر آپ صرف قرآن بھی پڑھ لیں گے، اس کا ترجمہ بھی سن لیں گے، تو اس واقعے کی وضاحت بغیر کسی دوسری تشریح کے آٹومیٹیکلی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی۔ جیسا کہ قرآن شریف ایک جگہ پر بات کرتا ہے تو دوسری جگہ پر اس بات کو زیادہ کھول کر بیان کرتا ہے، تو یہ بات آگے کھول کر آ رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو علانیہ یعنی سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں صاف اللہ تعالیٰ سرعام دکھایا جائے تب ہم مانیں گے، ورنہ نہیں۔ تو جب انہوں نے اس قسم کی فرمائش کی تو بجلی نے ان سب کو پکڑ لیا، اور سب لوگ جو پکڑے ہوئے تھے وہ پکڑے ہوئے تھے، اور دیکھنے والے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو یہ منظر، اور خود جو پکڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی ان کا پکڑے جانا اپنی جان پر آزمایا۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اوٹ پٹانگ قسم کے مطالبات اللہ والوں سے نہیں کرنے چاہیے۔ اب کوئی کہے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں زندہ ہیں، ہاں جی زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو پھر کوئی ٹوٹی ہوئی ٹانگ اب ان کے پاس لے جاؤ، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان سے بتاؤ، یہ انہیں یہودیوں جیسا اوٹ پٹانگ مطالبہ ہے کہ نہیں؟ معجزات دکھانا نبیوں پر، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہر معجزہ اور ہر معجزاتی فرمائش پوری کرنا بھی اس وقت بھی ان پر لازم نہیں ہوتا۔ اپنے نبوت کے صدق کے طور پر کچھ معجزات دکھا دینا کافی ہوتا ہے، لیکن مخالفین کی ہر فرمائش پوری کرنا دنیاوی زندگی کے اندر بھی ان پر واجب نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام پر جو سوال ہوا، جو
ڈیمانڈ کی گئی، جو فرمائش کی گئی، اس فرمائش کو پورا کرنے کی بجائے الٹا فرمائش کرنے والوں کی اس شرارت کے پیش نظر ان کو بجلی نے پکڑ لیا۔ تو ایسے مطالبات کرنا خالص یہودیوں کا طریقہ ہے، کسی شریف آدمی اور مسلمان کو ایسی حرکت زیب نہیں دیتی۔ یہ آج کل کے ٹک ٹاکی لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو نوجوان جو بیچارے کچے ذہن کے ہوتے ہیں وہ ان کی فالوئنگ میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے حضور کی امت کو نجات عطا فرمائے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کر دیا گیا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی برکت تھی۔ آگے چلیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا اور من اور سلوہ تم پر اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزوں سے، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہاں وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یہ جہاں آیت گزری تھی اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو، تو اس کے ضمن میں آپ کو گن کے سنایا گیا تھا کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ کا اترنا، پانی کے 12 چشمے 12 خاندانوں جو بنی اسرائیل کے خاندان تھے ان کی تعداد کے برابر مل جانا، اور بہت ساری اللہ کی نعمتیں، وہ ساری وہاں پر اللہ نے اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، ان الفاظ کے ساتھ پہلے ان کو اشارتاً بیان کر دیا ہے، اور یہاں وہ باتیں جو ہم نے وہاں پر بیان کی تھیں یہاں کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں بنی اسرائیل کو، بہت سی نعمتیں ہم مسلمانوں کو، بہت سی نعمتیں مجموعی طور پر ہر انسان کو ایسی عطا فرمائی ہیں جن کے تذکرے اور جن احسانوں کا جتلانا قرآن کے اندر جگہ جگہ موجود ہے۔ کچھ تابعین کے اقوال کے مطابق جو من تھا وہ ایک گوند ہوتی تھی، سمغ اس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ جو کیکر کی گوند ہوتی ہے نا، چیڑ، اس کو بھی عربی میں سمغ عربی کہا جاتا ہے۔ تو والسلویٰ یہ پرندے ہوتے تھے، یہ ان کو آرام سے جا کے پکڑ لیتے تھے، پرندہ ان سے بھاگتا نہیں تھا، اسے پکڑا، ذبح کیا، پکا لیا اور کھا لیا، محنت مشقت مزدوری نہیں کرنا پڑتی تھی۔ تو وہ سمغ میٹھی ہوتی ہے، اور سلویٰ یہ جو پرندے پکڑ کے یہ سالن ہوتا تھا، تو یہ نمکین اور سلونی چیز ہوگی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہی، ایک قول حضرت مجاہد کا ہے، باقی مختلف اقوال ہیں، لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ من اور سلویٰ اپنے تفصیل کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد قرآن کے اندر یہ بیان کرنا، یا لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں، ان کی باریکیوں میں جائیں، اختلاف کریں اور آپس میں جھگڑتے رہیں، اللہ کا یہ منشا نہیں ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ اپنی اس نعمت کو ان کو یاد دلاؤں جو میں نے ان پر کی تھی، اور بغیر کسی مشقت کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طعام، میٹھا اور نمکین دونوں مل جاتے تھے۔ اور اس میں ایک طبی اشارہ بھی ہے کہ میٹھے کے ساتھ نمکین اور نمکین کے ساتھ میٹھا، یہ انسان کے مزاج کو معتدل رکھتا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ کھمبی، کمات جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ جو خود بخود زمین میں سے اگتی ہے اور بڑی باریک وہ نرم سی، روئی سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے، تو پنجابی میں اس کا بڑا عجیب سا نام ہے جی، کھمب آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس کے سالن لوگ بناتے ہیں، میٹھا ڈال کے حلوے بھی بناتے ہیں، تو طرح طرح کے طریقوں سے وہ تیار کی جاتی ہے، بڑی اچھی ڈش ہوتی ہے۔ اس کمات کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ فرمایا الکمات من المن، کمات اس من کا حصہ تھا، من المن یعنی وہ جو میٹھا اترا تھا اس میں کمات بھی شامل تھا۔ یہ بات جو کہ حدیث میں ہے، لہذا یہ ماننا ضروری ہوا۔ وماؤہا شفاء للعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمات کا جو پانی ہوتا ہے نچوڑ کر جو نکالا جائے، اس کا عرق، وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4478 4478۔
آگے چلیے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے فرمایا اس شہر میں چلے جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو با فراغت کھاؤ، اور تم داخل ہو دروازے میں عاجزی سے سر جھکائے ہوئے اور کہو حطۃ، ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب ہم زیادہ دیں گے. یہ بنی اسرائیل کی فرمائشیں تھیں کہ میں یہ سہولت دی جائے، وہ سہولت دی جائے، تو انہی کو سہولتیں فراہم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ. اب وہ شہر کون سا تھا؟ وہ قول مختار کے مطابق بیت المقدس تھا. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس کے اندر جا کے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، رغدن رج رج کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. یہاں پر بھی وہ جو میں نے کل بتایا تھا کہ کسی صاحب نے 300 آیتوں پر مبنی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے. وہ وہاں بھی کہتا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وہ یہاں بھی اس آیت کو بھی اہل بیت کی حق میں شمار کیے بیٹھا ہے. تو مطلب ہے کہ دا لگے تو پھر تو لاؤنا ہی لاؤنا ہے نا، نہ لگتا ہوئے تو بھی لاؤنا ہے. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچ. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اب آپ دیکھ لیجئے یہ کیا ہے اور کہاں کی بات کہاں پٹکائی جا رہی ہے. اب ایک بیچارہ دیہاتی ہے، عام آدمی ہے، اس کی بلا جانے یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ پوری تفسیر سے اگا پچھا پورا سیاق اور سباق اور آیت کا یا سورت کا پورا کانٹیکسٹ اس کی بلا جانے. شہر کے دروازے میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وقولوا حطۃ، اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، کہنا کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں. نغفر لکم خطایاکم، جب تم ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، اور محسنین پر ہم مزید نعمتوں میں اضافہ کریں گے. یہاں قریہ بیت المقدس ہے، اور سجدہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. یہاں سجدے کا معنی باقاعدہ سجدہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو قول مختار ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سجدہ سے مراد جھک کر جانا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ داخل ہونا مراد ہے، یا رکوع کے قریب جھک کر داخل ہونا مراد ہے. ورنہ سجدہ کرتے ہوئے باقاعدہ داخل ہونا اس کی بجائے جو زیادہ دل کو لگتی بھی ہے یہ بات، اور یہ قول چونکہ مفسرین کا موجود بھی ہے اور یہ قول مختار بھی ہے کہ یہ جھک کر داخل ہونا، رکوع کی حالت میں داخل ہونا مراد ہے. کیونکہ اس میں رکوع یا جھکے ہوئے انسان کا چلتے رہنا ممکن ہوتا ہے. سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اس کے اندر بہت زیادہ تکلف بھی ہوتا ہے اور یہ کافی حد تک ناممکن بھی ہوتا ہے. تو یہاں یہی قول زیادہ مختار ہے. اور حطۃ یہ مصدر استعمال ہوا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں العفو، معافی. تو العفو کو جب مصدر کو لایا جاتا ہے تو معافی اس کا معنی ہوتا ہے معاف کر دیا جائے. تو یہاں اس کا معنی ہے حطّ عنا ذنوبنا، ہمارے گناہ ہم سے ٹال دے، گرا دے، معاف کر دے. آگے چلیے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تو بدل دیا ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. ان لوگوں نے، ظالم لوگوں نے، جو حطۃ کا لفظ تھا، ہمارا جو حکم تھا، ہمارا جو قول تھا وہ تھا حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا. تو انہوں نے اس لفظ کو بدل ڈالا اور حطۃ کی جگہ پر وہ حبۃ فی شعیرۃ یہ لفظ کہنے لگے کہ جی جاؤ میں گندم، یعنی مذاق بنایا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ 4-4 5-5 6-6 سال کے بچے
کسی نہ کسی لفظ کو پکڑ لیتے ہیں، یا جب کوئی بندہ لفظ بولتا ہے تو اس لفظ کو بگاڑ کر اس کی گت بناتے ہیں اور اگلے نے جو کچھ کہا ہوتا ہے اس کے مفہوم کو تبدیل کر دیتے ہیں، میں شرارت کے طور پر۔ بچے کو تو اتنا شعور نہیں ہوتا، تو یہ لوگ ان بچوں سے بھی گئی گزری حرکتیں اللہ کے فرمان کے ساتھ کرتے تھے، لفظ کو بدل ڈالا۔ تو فَأَنزَلْنَا، اللہ نے سزا کے طور پر نازل کیا کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کے اوپر، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ ان کے اس فسق، نافرمانی اور غلط عمل کا نتیجہ تھا۔ وہ جو آسمان سے عذاب نازل ہوا وہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ان پر رجز نازل ہوا تھا وہ تھا الطاعون رجز او عذاب ارسل علی بنی اسرائیل۔ طاعون وہ رجز ہے یا وہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیا گیا تھا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 2218 ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی امت کے لیے تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بے شک ہر گروہ نے پانی پینے کی اپنی جگہ کو پہچان لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اذ استسقا، جب پانی طلب کیا، استسقا پانی مانگنے کو کہتے ہیں۔ یہ نماز استسقا بھی جو ہوتی ہے بارش مانگنے کے لیے وہ یہی لفظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فقلنا، ہم نے حکم دیا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو ماریے۔ پھر ہوا کیا؟ فانفجرت، بلا تاخیر پھوٹ پڑے، من ہو اس پتھر میں سے 12 عینا، 12 چشمے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یہودی قبیلے تعداد میں 12۔ جب انہوں نے پتھر پہ کھونڈا اور عصا مارا تو یکا یک 12 چشمے چاروں طرف سے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ انہوں نے اپنے حصے میں لے کر اپنا پانی سنبھالنا شروع کر دیا۔ یہاں مستشرقین اور لاہور کا ایک منکر حدیث وہ اپنے تفسیر مطالب القرآن میں لکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کھونڈا مارنے کا قرآن میں حکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کھونڈے کی ٹیک لگا کر پہاڑ کے اوپر چڑھیں تو آپ کو وہاں سے 12 چشمے آلریڈی پھوٹے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اب یہ وہ تکلف ہے، وہ مستشرق، وہ منکر حدیث، وہ خارجی، وہ یہ تکلف کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر ایک بیماری پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ وہ معجزوں کا اور کرامات کا منکر ہے۔ اب ذہن پہلے بنا لیا ہے کہ معجزہ نہیں ماننا۔ اب اس بیماری کو پروان چڑھانے کے لیے قرآن کے اندر تبدیلی کیا کی کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو، سارے کے سارے مفہوم کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے قرآن شریف آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، غور سے دیکھا ہوگا، مزید دیکھیے۔ اضرب بعصاک الحجر، اضرب ضرب کر، مار، بعصاک اپنے عصا کے ساتھ، الحجرا پتھر کے اوپر۔ تو یہ ٹیک لگا کے اوپر چڑھنے کی بات ہو رہی ہے یا کھونڈے کے ساتھ ضرب اور چوٹ مارنے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اپنے اندر کی ضد آگے رکھ لی یا قرآن کے الفاظ کو آگے رکھا اس بندے نے؟ اور کھونڈے کی ٹیک لگا کے پہاڑوں پہ چڑھا جاتا ہے۔ آگے چلیے، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے۔ انفجرت یہ ماضی ہے، انفجر ینفجر انفجار، باب انفعال ہے۔ فانفجرت منہ، اس میں سے، کس میں سے؟ پتھر میں سے پھوٹ پڑے۔
یہ فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو اس کے فوراً بعد چشمے پھوٹ پڑے. یہ نہیں کہ آلریڈی پھوٹے ہوئے تھے اور کھنڈے کی ٹیک لگا کے اوپر چڑھے تو وہ نظر آنے لگے. یہ ہے خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے. اور خود بدلو صاحب. تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا مشرب پینے کی جگہ کو پہچان لیا. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. العصو، یہ ولا تعثوا یہ اس کا مصدر ہے. العصو یہ ہے اشد الفساد، شدید ترین فساد کو العصب کہا جاتا ہے. اور ولا تعثوا شدت سے جو فساد پھیلا رہے ہو ان کو بند کرو. آگے چلیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ من و سلوہ کے بجائے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں پیدا کرے، زمین کی سبزی اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز. فرمایا کیا تم ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اترو شہر میں تو بے شک وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا. اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے. یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس لیے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے. آیت نمبر 61 ہے، لمبی آیت ہے. اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے. الفاظ بھی آسان تھے اور کسی وضاحت کے محتاج نہیں ہے. صرف اس میں جو چند الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سن لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ من و سلوہ جیسی نعمت پر بھی ان لوگوں نے صبر نہیں کیا. ہمارے لیے سبق ہے کہ جو کچھ ملے اس کو خندہ پیشانی سے صبر و شکر کے ساتھ قبول کر لینے میں ہی خیریت ہے. بندے کا نفس اور اندر کی خواہشات ختم ہونے کو نہیں آتی. آپ اپنے نفس کو راضی کرنے پہ بیٹھ جائیں گے نا، آپ اسے راضی نہیں کر سکتے. اس کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں. خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہے. پھر من و سلوہ جیسی نعمت کی بجائے مانگ کیا رہے ہیں؟ من بقلہا، بقل سبزیوں کو کہتے ہیں. عرب شریف اگر آپ گئے ہوں یا عربوں کے ملکوں میں سے کسی ملک میں گئے ہوں تو بقال سبزی والے کو کہتے ہیں اور بقالہ سبزی کی دکان کو کہتے ہیں. وقصائہا یہ زمین کی ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے. یہ ککڑیاں جس کو پنجابی میں تریں کہتے ہیں یہ مراد ہیں. وفومہا یہ گندم مراد ہے. وعدسہا مسور مراد ہیں. وبصلہا یہ پیاز مراد ہیں. یہ ان چیزوں کے لفظی معنی ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو پسند کر رہے ہو، یہ انسان کی ناشکری ہے اور خاص طور سے بنی اسرائیل کی ناشکری کے ساتھ ساتھ شرارت ہے اور نفس پسندی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، جب جنت میں ہوں گے تو ایک آدمی کہے گا، ایک جنتی کہے گا یا اللہ میرا کھیتی باڑی کرنے کو دل چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں یہاں سب کچھ تیار ملتا ہے تو کیا تم یہاں کیا کرو گے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرا بس دل چاہتا ہے.
پرانی یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں کسی چیز کا انکار تو ہوگا نہیں. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے. اس کو وہ کھیت دیے جائیں گے, ڈھگے دیے جائیں گے, اور وہ ہل چلائے گا, فصل اگوائے گا, بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح فصل اس کی ہوگی. تو مراد یہ تھی حدیث کی کہ جنت میں ہر فرمائش پوری کر دی جائے گی, اور شوق والوں کا شوق اور ذوق والوں کا ذوق یہ وہاں بھی ہوگا. ایک دیہات سے صحابی آئے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا اب یہ دل لگی کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے مہاجروں میں سے کوئی ہوگا یا کوئی انصاریوں میں سے ہوگا؟ ہم دیہاتی تو بکریاں رکھتے ہیں. تو سب ہنس پڑے. آگے چلیے جائیں. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین جو بھی ایمان لایا اللہ اور قیامت کے دن پر اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے. ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے. ایمان لائے سے یہاں پر مراد ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے والے انبیاء پر ایمان لا چکے تھے. اس کے بعد فرمایا والذین ہادوا اور جو لوگ یہودی ہوئے. یہ ہادو یہ یہودیوں کو ہادو جو یہودی ہوئے یہ کہا گیا ہے, اور یہودی کے اسم کو یہاں پر اس کے مادے کے اعتبار سے اس کو فعل کے طور پر ورب کے طور پر لایا گیا ہے. تو یہ یہودی کہتے تھے ہدنا الیکا, اے اللہ ہم تیری طرف ہدایت پا گئے. تو ان کے اس قول کے پیش نظر ان کو یہودی کا نام دیا گیا تھا. والنصارى یہ نصارہ نصرت اور مدد کرنے والوں کو کہا گیا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہوئے تھے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ, کون ہے جو میرے ساتھ مددگار بنے اللہ کی خاطر. تو قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں, نصارہ ہیں, مددگار ہیں, خدمتگار ہیں. تو اس لیے ان کو نصارہ بھی کہا گیا ہے. تو عیسائیوں کو نصارہ اور یہودیوں کو یہودی اور والذین ہادوا کیوں کہا گیا, یہ تھے ان دونوں لفظوں کے پس منظر. آگے ہے والصابئین. صابئین کون تھے؟ یہ صابی یا صابع اس کا لفظی معنی ہوتا ہے خروج, نکل جانا, ایک سائیڈ پہ ہو جانا. ان لوگوں نے اپنے مذہب کو دوسرے تمام مروج مذاہب سے جدا تھوڑی تھوڑی باتیں, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, ایک ملغوبہ بنا کر, ایک مکسچر بنا کر ایک نیا مذہب تیار کر لیا تھا, اور تمام مذاہب و ادیان سے نکل کر ایک نئی کھچڑی کا شکار ہو گئے تھے. یہ تلفیق بین الادیان کے قائل تھے کہ تھوڑا تھوڑا سارے دینوں میں سے لے لو. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسانیت میں طرح طرح کی ذہنیتیں ہو گزری ہیں. آج کا دور چونکہ میڈیا کا اور نیٹ کا دور ہے, تو ہمارے سامنے دنیا کے گوشے گوشے میں سے ہر اوٹ پٹانگ انفارمیشن پہنچ رہی ہے. ورنہ یہ حرکتیں دنیا کے کونے کونے میں پہلے سے موجود تھیں. اب وہ شیاطین زیادہ پھیل چکے ہیں اور نیٹ کے ذریعے اپنا میسج جگہ جگہ پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. ورنہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیرینیلزم ایک نیا مذہب ہے. فرتھ جاف شوان اس کا بانی ہے. آپ کے پاکستان کے اچھے خاصے تحریکی ادارے بھی اس سے متاثر ہیں, جو یہودیوں اور عیسائیوں کو بیلیورز کہہ کر کفار میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ذہنیت وہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے محلے کے جھگڑوں سے باہر نکلیں تو باہر جھانکیں. ہم تو لوگوں کی فصاحت لسانی, اچھے اچھے خطابات, تنظیم, ورکنگ, فنڈنگ, دھرنے, ہم ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن جو حقائق ہیں
اللہ کی عظمت کی قسم وہ میں صحیح صحیح آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ رکھ رہا ہوں، اب بچنا آپ کا کام ہے، بڑے مسائل ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے، ہم نے تو چومکھی جنگ لڑنی ہوتی ہے نا، دوسری طرف دیکھیے آپ کے اپنے ہی ملک میں ایسے ایسے نوجوان کھڑے ہو چکے ہیں کہ جی اب 1 2 3 4 طرح کے طبقے فرقے موجود ہیں، یہ کیا کرے گا؟ ایک بات ادھر سے، دوسری ادھر سے، تیسری ادھر سے، چوتھی ادھر سے، لے کے ایک 5ویں کھچڑی تیار کر دی، پھر ایک بات ادھر سے، دوسری ادھر سے، پہلے کے الٹ، تیسری ادھر سے، چوتھی ادھر سے، ایک الگ کھچڑی تیار کر دی۔ پھر فخر کیا کیا؟ ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ علم ہے یا پالیسی؟ بات ختم۔ یہ شرارت کی ایک پالیسی ہے، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ سابعین کے ساتھ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ مختلف ادیان و مذاہب میں سے کچھ نہ کچھ لے لیا اور ایک نیا مذہب تیار کر کے کھڑا کر دیا۔ او بھائی، کسی نہ کسی مسئلے پر کوئی نہ کوئی فرقہ، کوئی نہ کوئی مسلک تمہاری بیک پہ، تمہاری سپورٹ پہ کھڑا ہے، تو اس کو ذرا ریورس کرو نا۔ تو کسی نہ کسی مسئلے پر کوئی نہ کوئی مسلک تمہارے خلاف کھڑا ہے، ایسا بھی تو ہے نا بھائی، ایمانداری سے سوچنا ہوگا میری بات پہ۔ یہ سابعین کا ایک چربہ ہے، ان کی ایک نقل اور کاپی ہے جو اسلام کا لیبل لگا کر آپ کے سامنے شرارت پھیلا رہی ہے۔ آگے فرمایا یہ جتنے لوگ ہیں جو پہلے انبیاء کو ماننے والے تھے، جو یہودی، نصرانی اور سابی، یہ سارے کے سارے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے۔ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان میں سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے، جو متعدد مقامات پر قرآن میں آئے ہیں، اور یہی ولیوں کی شان کے وقت بھی اللہ نے اس کا بیان کرتے وقت بھی استعمال فرمائے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو یہ خوف اور حزن کا نہ ہونا، ان چیزوں کا تعلق قیامت سے ہے، دنیا سے نہیں۔ اور جو میں نے بتایا کہ ہم نے تو چومکھی جنگ لڑنی ہوتی ہے، ایک اور طرف سے ایک ٹولہ اٹھا ایران سے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جی ابو بکر تو کہتے تھے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، ابو ذر غفاری کہتے تھے کاش میں درخت ہوتا، اور ان میں سے کسی کا قول ہے لو کنت شجرۃ تودد، کاش میں درخت ہوتا مجھے کاٹ دیا جاتا۔ وہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خوف خدا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے ڈر سے۔ یہ خوف کی انتہا ہے، جتنا کسی کے دل میں خوف ہے، خوف کی عربی کیا ہے؟ تقوی، خشیت۔ حدیث بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ تو حضور ڈرتے ہیں، تو کیا تم کہو گے کہ یہ ڈرتے رہے؟ نہیں۔ اور یہ کہ جی لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، تو اس خوف کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے؟ ایمان سے بتاؤ۔ دنیا میں تو ہر کوئی ڈرتا ہے، دنیا میں ڈرنے کا تو اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی ایک آیت کے اندر تیسرے ٹولے کا رد تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور ایک بات میں بعد میں رہ نہ جائے، یہ میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا، پوری دنیا کے اندر پائے جانے والے نظریات کو اور عقائد کو اور اسلام پر اچھالے جانے والے اعتراضات اور سوالات کو اور ان کے جوابات کو جب آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے، تو یہ چھوٹی چھوٹی فرقیاں، چھوٹے چھوٹے شتونگڑے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ ان جیسی حرکتیں
اتنی کمزور حرکتیں ہیں کہ یہ تو ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں سے بھی کمزور اعتراضات اٹھائے پھرتے ہیں جو یہ اعتراضات اہل سنت پہ کرتے ہیں۔ بالکل بے جان اور بے رس سوالات ہوتے ہیں ان کے۔ تو آپ کو مطالعہ کی وسعت ان لوگوں کے خلاف اچھی طرح تیاری کرنے میں ایک سیکنڈ میں مدد دے گی۔ آپ کا ذہن متعدی ہونا چاہیے کہ جو بات کر رہا ہے یہ تو فلاں لوگ بھی کرتے ہیں، یہ تو ان سے باتیں لے لے کے کر رہا ہے، یا ان کا سپورٹر ہے، یا ان کا پلانٹڈ ہے، ان کا ہم خیال ہے۔ علامہ باقلانی رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی کے بزرگ گزرے، وہ اپنی کتاب الانتصار للقرآن میں لکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے سارے سوالات وہی سوالات ہیں جو رب کو نہیں مانتے، جو رسولوں کو نہیں مانتے، یکسر بے دین، میری مرضی کرنے والے۔ امام باقلانی لکھتے ہیں کہ یہ مرضی والوں کے سارے سوالات وہی ہیں جو رافضیوں کے ہیں۔ الانتصار للقرآن میں امام باقلانی نے یہ بات لکھی، اور بہت سے لوگوں نے لکھی ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نبراس کے صفحہ 64 پہ لکھتے ہیں کہ روافض اور یہ اپنی مرضی کرنے والے بالکل رب رسول کو جو نہیں مانتے، فرمایا یہ بالکل ایک چیز ہیں، یہ چند ہستیوں کو مانتے ہیں بس، انہیں خدا مانتے ہیں، انہیں رسول مانتے ہیں، انہی کی باتوں کو قرآن مانتے ہیں، انہی کی بات کو نص مانتے ہیں۔ اور قرآن کی جو آیت، اب الا کا معنی اوپر ہوتا ہے نا، یہاں بھی انہوں نے کسی نہ کسی ہستی پر یہ الا کا لفظ بھی فٹ کیا ہوا کہ یہ بھی وہاں وہ مراد ہے، یعنی ظلم، زیادتی، دھاندلی، قرآن کے ساتھ بے وفائی اور دین کو مروڑ تروڑ کے رکھ دینا۔ اندر کا عقیدہ اگے ہے، قرآن ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں، حدیث ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ عوام کو تو پتہ ہی کو نہیں ہوتا، یہ تو بیٹا لینے کے لیے منتیں مان بیٹھتے ہیں بیچارے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا انسانیت کے اندر اگر کوئی خطرناک ترین طبقہ ہے تو وہ یہی ہے۔ آگے چلیے جی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میری پیروی کرو گے میں تمہیں بخش دوں گا، وعدہ یہ تھا۔ میرا حکم مانو گے، میرے نبی کے کہنے پہ چلو گے، شریعت کی پابندی کرو گے، مغفرت کا وعدہ ہمارے ذمہ رہا۔ اور مزید ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں جو پوری ہوتی رہیں وہ آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ جو انہوں نے مانگا ان کو دیا گیا، پانی مانگا چشمے پھوٹ پڑے، پکا پکایا مانگا من و سلوہ مل گئے، من و سلوہ سے بھی اگتا گئے، رج گئے، کہنے لگے ہمیں تو زمین کی سبزیاں چاہیے، وہ بھی پوری کر دی گئی۔ شرارت کی انتہا اس زمانے کے لحاظ سے ان یہودیوں میں تھی، اور بعد میں اسلام کے دائرے میں ان یہودیوں کی راہ پہ چلنے والا شرارتی ترین طبقہ اگر کوئی ہے تو حضور غوث پاک کے بقول غنیت الطالبین میں انہیں 12 مشابہتیں ایک نام نہاد اسلامی فرقے کے ساتھ یہودیوں کی بیان فرمائی۔ عین یہودیوں کے نقش قدم پر یہ ٹولہ چل رہا ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ تھوڑی سی وضاحت پیچھے بھی کی تھی، اب بھی کر رہا ہوں، اور یہ وضاحت میں کوئی بے جا نہیں اور بے موقع نہیں کر رہا، بالکل برمحل کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کی چیزوں کو جب آپ بات یہ چل رہی تھی کہ جتنا آپ وسیع مطالعہ کریں گے آپ کو بہت سارے معاملات نکھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ان کے اوپر کوہ طور ایسے کر کے کھڑا کر دیا گیا کہ انسان بنو نہیں تو پہاڑ آیا۔ اس کے اندر جو لفظ ہے بقوتن، اس کا مطلب ہے مضبوطی کے ساتھ۔ باقی الفاظ آسان ہیں، آگے چلیے۔ آگے ہوا کیا اگلی آیت میں؟ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر اس اقرار کے بعد تم نے روگردانی کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ہاں، اس کے بعد پھر تم لوگ اپنا وعدہ کر کے پلٹ گئے اور اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں ہوتے۔ فضل اور رحمت یہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کیا جانے والا درگزر مراد ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ان لوگوں کے انجام کو تم خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یہ عیسائیوں سے پہلے یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن میں تجاوز کیا، حد سے آگے گزرے۔ ہفتے کے دن میں تجاوز یہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس میں ہیلے سے کام لیا، اور وہ یہ ہفتے کے دن واقعی مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے کہ جی ہمیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، مچھلیاں پھانسنے سے تو منع نہیں کیا گیا۔ تو یہ سمندر کے کنارے پر چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنا کر مچھلیوں کو ان جھیلوں کے اندر اتر آنے کا راستہ دیتے تھے۔ ہفتے کے دن سارا دن یہ کام کرتے رہتے، اگلے دن اتوار کا دن آتا تو اس جھیل کے اندر، چھپڑی کے اندر اور سمندر کے کنارے پہ بنائے گئے چھوٹے سے پانی کے تالاب کے اندر مچھلیاں جب اتر آتی تو ان کو اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے، کہتے جی ہم نے ہفتے کو کوئی شکار نہیں کیا۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن، اور ہفتے میں ایک دن اپنے آپ کو سنوارنے کا، نہانے دھونے کا، صفائی ستھرائی کا، اللہ کی عبادت کا، تیل صابن کا یہ دن مقرر کیا گیا تھا۔ اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا، مسلمانوں عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن۔ یہ ساتھ ساتھ تینوں دن ہیں۔ حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی موجود ہے، آپ نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوا ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے۔ وفیہ ادخل الجنۃ، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا۔ وفیہ اخرج منہا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر ہے 854۔ ایک اور حدیث اس کے قریب ہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور وہ لمبی حدیث ہے، اس کے آخری الفاظ ہیں فی آخر ساعت من ساعات الجمعۃ فی ما بین العصر الی اللیل۔ یہ جمعے کے دن، خلاصہ اس کا یہ کہ جمعے کے دن ایک ساعت اور ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس میں جو یہودیوں نے ہیلا کیا تھا، تو یہ بات بھی ذرا سمجھ لینے کے قابل ہے۔ حنفیوں کے نزدیک ہیلے کے جواز کی ایک صورت ہے، اور کچھ لوگ ہیلے پر اعتراض کرتے ہیں تو دلیل یہی دیتے ہیں کہ یہودیوں نے ہیلا کیا تھا، اور حنفی بھی ہیلا کرتے ہیں۔ جیسا زکوٰۃ کے نام پہ پیسہ آئے تو ہیلا کر کے طالب علموں پر وہ پیسہ یا مدرسے کے اخراجات پر وہ پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو یہودیوں کے اس ہیلے پر وہ قیاس کرتے ہیں۔ تو اس میں فرق ہے، یہودیوں کا ہیلا تھا حرام کو حلال کرنے کے لیے، اور یہ جو ہیلا کیا جاتا ہے یہ حرام کو حلال کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ حلال ہی چیز ہے آلریڈی، اس کا مصرف وسیع کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے، نہ کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کے لیے۔ یہ اپنی سہولت کے لیے۔ اس کی گنجائش کہاں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کے اندر دوسری جگہ پر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو 100 چھڑیاں مارنے کی قسم اٹھائی تھی، تو اللہ نے ان کو بتایا، اب وہ خود دعا کرنے لگے کہ اب میں نے تو قسم اٹھا بیٹھا ہوں، تو اب 100 چھڑیاں ماروں گا تو ان کی تو جان نکل جائے گی۔ 100 کوڑے ایک مرد برداشت نہیں کر سکتا، خاتون کیسے برداشت کریں گی؟
تو اللہ پاک نے کیا جواب دیا کہ آپ ایک جھاڑو لے لیں جس کے اندر 100 تیلے ہوں، آپ وہ جھاڑو ان کو مار دیں تو وہ 100 لاٹھیوں کے برابر ہو جائے گا۔ یہ بھی ہیلا ہے کہ نہیں؟ یہودیوں کا یہ ہیلا شرارت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاک پیارے بندے کو وہ ہیلا سکھایا، وہ ہیلا ایک مشکل سے نکلنے کے لیے تھا۔ تو یہودیوں کو کوئی مجبوری نہیں تھی، یہاں حالات ہی ایسے تھے کہ یہاں پر ان کو راستہ دیا جانا اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا تھا، اور یہ درست راستہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ یہودیوں والی بات بھی قرآن میں ہے، وہ جھاڑو والا ہیلا بھی قرآن میں ہے۔ اب حنفیت کہتے ہی اس کو ہیں کہ تمام دلائل جو بظاہر متعارض نظر آتے ہوں ان کو اکٹھا کر کے ایک پیج پہ لا کے اچھا رزلٹ نکال کے دکھا دینا، یہ ہے حنفیت۔ آگے چلیے جی۔ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ تو ہم نے ان کی سزا کے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہ جو واقعہ تھا، ان کو جو سزا ملی تھی تو وہ کیا تھا؟ ان ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بندر ہو جاؤ۔ تو یہ بندر ہو جانے والی بات انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد تفصیل سے عرض کی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔